تسلی ملتی ہے دل کو اللہ کو یاد کرنے سے، تسلی ملتی ہے دل کو اللہ کو یاد کرنے سے، دنیا کی ساز و سامان سے کسی کو تسلی نہیں ملتی۔ آئیے بھائی اس بات کو ہم دیکھیے کہ آج جو ہمارے دل میں بے چینی و بے قراری ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا کارن کیا ہے؟ یہ ہر ایک کے دل میں آج بے چینی و بے قراری ہے، نہ کسی کے اندر آج وہ جو دل کا اطمینان ہونا چاہیے تھا، دل میں جو شانتی ہونا چاہیے تھا، دل سکون ہونا چاہیے تھا، آج وہ سکون ہمارے دل کے اندر نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آج وہ بات آج ہم نکالیں اور اس پر عمل کریں۔ تو سامعین حضرات، اس بات کو آج ہم اگر غور سے فکر کریں گے تو ہم میں سے ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آج ہماری دیش میں، ہماری جگہ میں، ہماری گھر میں، ہمارے اندر میں، ہمارے محلہ میں، ہمارے مساجد میں، ہمارے مدرسوں میں، ہمارے اسکولوں میں کیوں بے چینی اور بے قراری ہے ہمارے اندر، وہ بات آج ہم ہر ایک میں سمجھ میں آ جائے گی۔ تو سامعین اکرام، تو اس بات کو آج اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو بسہولت ہمارے اندر سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اس زمانہ میں سامعین حضرات، اس زمانہ میں ہر جگہ بے چینی اور بے قراری ہے۔ اس زمانہ میں بے چینی اور بے قراری ہر جگہ موجود ہے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر، چاہے کوئی فقیر ہو یا امیر، چاہے مرد ہو یا عورت، چاہے جوان ہو یا بوڑھا، چاہے وہ جوان ہو یا بوڑھا، ہر ایک بے اطمینان اور بے چینی محسوس کرتا ہے۔ آج جو بھی کہیے، جس پدستلی کے لوگوں کو بھی کہیے، چاہے وہ عالم ہو یا جاہل، چاہے وہ بادشاہ ہو یا حاکم، چاہے وہ مدرسہ کے ٹیچر ہی کیوں نہ ہو، چاہے اسکول کے ٹیچر ہی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی پریسیڈنٹ بھی کیوں نہ ہو، چاہے کہ کوئی بادشاہ بھی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی دولت مند بھی نہ ہو، وہ ہر ایک اپنے دل کے اندر آج بے چینی کا محسوس کرتا ہے، احساس کرتا ہے کہ دل کے اندر آج ہمارے کیوں بے چینی ہے۔ آج وہ خود احساس کرتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا کوئی نہ کوئی تو علاج ہوگا۔ شریعت اسلام ایسا ایک مذہب ہے جس کا اندر ایسا کوئی دوا نہیں چھوڑا۔ اللہ رب العالمین نے ہر بیماری کی دوا بیمار دینے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ آج ہمارے دل کے اندر جو بے چینی ہے، آج اگر ہم اس کو دور کرنے کے لیے چاہتے ہیں تو آج ہم اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تو ہم کو سمجھ میں آ جائے گا، ہاں حقیقت میں یہی ہے بے چینی دور کرنے کا راستہ۔ تو سامعین حضرات، آج جو ہمارے اندر یہ بے چینی ہے، آج یہ بے چینی کو آج ہم دولت سے نہ دور کر سکتے ہیں، نہ بادشاہیت سے نہ دور کر سکتے ہیں، نہ حسن و جمال سے دور کر سکتے ہیں۔ آپ کون سی چیز کو کہیں گے؟ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جس کے پاس ہر چیز موجود ہے، ساز و سامان کے اعتبار سے، گھر، زمین، بینک بیلنس کے اعتبار سے ہر طرح کی چیز موجود ہونے کے باوجود بھی اس کا دل اطمینان نہیں ہوتا، اس کا دل میں شانتی نہیں آتا، اس کا دل میں بے قراری رہتا ہے 24 گھنٹہ، اور اس کا دل میں بے چینی ہوتا ہے، اس کا رات میں سونا نہیں آتا ہے، نیند نہیں آتا ہے، اس کو گھوم نہیں آتا،
کیا کروں، میرا دل میں کیا بے قراری آ گیا ہے، تو وہ بات وہ ہمیشہ سوچتا رہتا ہے۔ تو اس بے چینی کو کیسے دور کیا جائے؟ تو آج بے چینی کو دور کرنے کا خوش خلقی سے بھی دور نہیں کیا جا سکتا ہے، حسن و جمال سے بھی نہیں دور کیا جا سکتا ہے، خوش خلقی سے اطمینان نصیب ہو رہا ہے۔ ہر ملک، ہر قوم، ہر جماعت اور ہر فرد اپنے زندگی میں ایک کسک اور بے چینی سے دوچار ہے۔ آج یہ جو بے چینی کا ماحول ہے ہر ملک میں ہے۔ آج کوئی ایسا ملک باقی نہیں کہ اس ملک میں یہ واقعہ نہیں ہوتا ہے، یہ بیمار نہیں ہے، یہ دوچار میں مبتلا نہیں ہے۔ چاہے جو بھی قوم ہو، چاہے مسلم ہو یا ہندو، چاہے جو بھی مذہب کا ہو، چاہے عیسائی ہو یا نصرانی ہو، جو بھی مذہب کا وہ آدمی ہے، انسان ہے، ہر آدمی کے اندر وہ بے چینی ہے۔ آج جو بھی جماعت کہی، آج جماعت علماء ہند کہی، آج آپ جو بھی جماعت کہی، ہر جماعت میں آج وہ بے چینی آج ہمارے اندر دکھائی دے رہا، ہر فرد کے اندر۔ چاہے اس فرد میں آپ سب کو لیجیے، جو جس طبقہ کے بھی لوگ ہیں، جس طبقہ کے بھی لوگ ہیں، ہر انسان اپنے زندگی میں ایک کسک اور بے چینی سے دوچار ہے۔ آپ کسی امیر سے پوچھیے، کسی بادشاہ سے پوچھیے جس کے یہاں اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ آپ کسی امیر یا بادشاہ کو پوچھیے جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب ساز سامان ہے، ہر سہولت کے ساز سامان اس کے پاس موجود ہے، تو وہ ایک انجانی بے چینی اور دل کی بے قراری کا شکوہ کرے گا۔ آپ امیر سے پوچھیں گے، جب وہ امیر ایک انجانی بے چینی اور دل کی بے قراری کا شکایت کرے گا، وہ شکوہ کرے گا، شکایت کرے گا کہ ایسا حال ہے، اور اندرونی فکر اور کھا جانے والے غم کا رونا روئے گا، اور اندر ہی اندر اس کے جو رونا آتا ہے، اس کا بے چینی آتا ہے، اس کا وہ شکوہ ہر ایک کے اندر نہیں کر ہر ایک کے اندر ہے۔ اطمینان کی کمی کا ذکر کرے گا، دل سکون و اطمینان کی کمی کا ذکر کرے گا۔ وہ بادشاہ ہو جس کے پاس سب کچھ دیا ہوا ہے، وہ بے اطمینان اور بے سکون کا ذکر کرے گا کہ میرا اندر ایسا سکون نہیں ہے، مجھے اطمینان نہیں آتا، مجھے شانتی نہیں آتا، ایسا وہ شکوہ کرے گا۔ اور جو لوگ ذکر نہ کرے گی، اور بہت سارے لوگ ایسا بولتا نہیں ہے لیکن ان کے اندر ہی دل کے اندر ہی رہتا ہے، تو وہ خود اندر ہی اندر اس کسک اور بے چینی سے گول رہی ہوگی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں اپنے دل کی بے چینی کو کسی سے شکوہ نہیں کرتا ہے، شکایت نہیں کرتا ہے، اپنے اندر ہی میں وہ دبا رکھتا ہے، کسی کے سامنے پیش نہیں کرتا ہے۔ تو بھائی، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ آپ غور کیجیے، زندگی کے سارے نعمتوں سے بڑھ کر نعمت سکون، اطمینان، چین و قرار سے لوگ کیوں محروم ہیں؟ آپ آج فکر کیجیے نا، آج فکر کرنے کا وقت ہے کہ ہمارے اندر آج وہ فکر کیوں نہیں ہے، وہ اطمینان کیوں نہیں ہے، ہمارا دل کا سکون کیوں نہیں ہے، آج ہم بے چین کیوں ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ آپ غور کیجیے کہ زندگی کے سارے نعمتوں سے بڑھ کر نعمت سکون و اطمینان، چین و قرار سے لوگ کیوں محروم ہیں، کیوں ہم آج وہ نعمت سے ونچت ہے؟ ایک انجان غم کیوں ان کو گلائے جا رہا ہے؟ کوئی موت بیماری سے، کوئی غربت و افلاس سے، کوئی کسی غم سے
نٹھال کیوں ہے اور اس کا دل مردہ کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ اب صدیوں سے پہلی زندگی کے یہی دلیل و نہار تھے۔ دولت بھی تھے، غربت بھی آتی تھی، غربت میں لوگ مرتے بھی تھے، صحیح تندرست بھی رہتے تھے، کھان کی پریشانیاں بھی آئی تھی اور بیماریاں بھی ہوئی تھی، لیکن دلوں میں سکون تھا، اطمینان تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سامعین حضرات، آج سے پہلے بھی لوگوں کے اندر یہی حالت ہوتا تھا۔ آج جیسے ہم بیمار میں مبتلا ہے، ہم سے پہلے لوگوں کا بھی یہی حالت ہوتا تھا، ان میں بھی بیماریاں ہوتے تھے۔ آج جیسے ہمارا غربت کا مسئلہ ہے، ہم سے پہلے جو لوگ تھے ان کے اندر بھی یہ غربت کا راستہ تھا، ان کے اندر بھی غربتی کا مسئلہ تھا، لیکن ان کا دل سکون تھا، ان کا دل میں اطمینان تھا، شانتی تھا۔ لیکن آج ہمارے اندر شانتی کیوں نہیں؟ آج جو بھی چاہیے دیکھیے، آج سے پہلی آج جو ہمارے اندر ہے وہ سب کچھ ہم سے پہلے بھی تھے، لیکن ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں، ان کے زمانہ میں تو غربت اتنا تھا کہ وہ چارے لوگ کھانے کی وجہ سے کھانے مہینہ میں بھی ایک بار کھاتا تھا، ہفتہ میں کھاتا تھا، اتنا کم کھانا تھا، اتنا غربت تھا، لیکن ان کے دل میں سکون تھا۔ مہینہ میں بھی کھانا کھاتا تھا، لیکن ان کے دل میں سکون تھا، ان کے دل میں شانتی تھا، ان کے گھر میں سکون تھا، ان کے سماج میں سکون تھا، اطمینان تھا، ہر ایک کے اندر میل محبت تھا، ان کے اندر میل و محبت کا پیغام تھا، ہر ایک سکون سے زندگی گزارتا تھا۔ آج ہمارے اندر بے چینی اور بے قراری ہے۔ تو بات یہ ہے کہ زندگی کی نعمت بے بہا دنیا کی دولت سے اصل نہیں ہوتی۔ بھائی آپ اس بات کو ہم غور سے سنیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ہے کہ زندگی کی نعمت بے بہا دنیا کی دولت سے اصل نہیں ہوتے، یہ صرف اللہ کے خوف، اللہ کی یاد اور اس پر بھروسہ سے ملتی ہے۔ بھائی پوائنٹ پہ آ جائے آپ کہ دنیا میں سکون دل اور سکون دل کا اطمینان کس بات سے ہوتا ہے؟ اس بات پر ہم اگر دیکھیے تو یہ کہا جا رہا ہے صرف اللہ کے خوف، اللہ کی یاد اور اس پر بھروسہ سے ملتی ہے۔ اللہ کا خوف ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے تھا، اللہ کا خوف، اللہ کو یاد ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے تھا، اور ہر ایک کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ کسی فرد یا جماعت کی اچارہ داری نہیں ہے جو اللہ کا نام لیتا تھا، صبح و شام اللہ کو یاد کرتا تھا، اس پر بھروسہ کرتا تھا، خدا اس کو نعمت سے نوازتا تھا۔ جو اللہ کو یاد کرتا تھا، اللہ کا خوف اس کے دل میں رہتا تھا، اللہ اس کو نعمتوں سے، ہزاروں نعمتوں سے مالامال کرتا تھا، تو اس کو اپنی جھوپڑی میں اس نعمت کا مزہ آتا تھا۔ تو اس کو نہ کوئی گھر تھا، نہ رہنے کا مکان تھا، نہ کوئی اس کا بڑا خانہ تھا، بڑے سے بڑے گھر تھا، نہ دولت تھا، نہ زمین تھا، نہ بینک بیلنس تھا، لیکن اس کا جھوپڑی میں بھی رہتے ہوئے اس کے دل میں سکون آتا تھا۔ کیوں؟ اس کو اللہ کا خوف ہوتا تھا کہ اللہ کے عذاب ہم پر نہ برس آئے، اللہ ہم پر عذاب نہ نازل کرے۔ اللہ کو یاد کرتا تھا کہ اللہ ہم کو دے گا، اللہ ہم کو عطا کرے گا، اللہ پر بھروسہ رکھتا تھا کہ اللہ کی طرف سے ہمارا جو بھی کمی ہے ہمارے اندر، وہ سب کچھ اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ وہ سب بات اس جھوپڑی میں رہتے ہوئے بھی کرتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازتا تھا۔ تو سامعین اکرام،
غریب کو اپنی غربت میں اس کا لطف محسوس ہوتا ہے، غریب کو اپنی غربت میں اس کا لطف محسوس ہوتا ہے، امیر کو اپنے ایوان عمارت میں اس کی حلاوت محسوس ہوتی تھی، بیمار کو اپنی بیماری میں سکون ملتا تھا، بیماری کو اپنی بیماری میں سکون ملتا تھا، اور جب اس دنیا کو چھوڑ کر آرام و راحت سے منہ پھیر کر جاتا تو مسکراتے ہوئے جاتا، اور فضت اور رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ جان افرے کے سپرد کرتا تھا، اور اس کے عزیز و اقارب دوست و احباب کو رخصت کرتے تھے تو اس حال میں کہ ان کا دل مطمئن ہوتا تھا۔ تو سامعین کرام، نوجوان بھائیوں، اس بات کو اس دور کی پوری سوسائٹی اس نعمت سے سرفراز کی گئی تھی، سب لوگ اپنے مالک کو یاد کرتے رہتے تھے اور اس پر بھروسہ کرتے تھے۔ یہ ایک نسخہ ہے، آج بھی جس کا جی چاہے اس کا تجربہ کر لے، یہ نسخہ شفا ثابت ہوگا۔ جو بھی بے قرار ہو، خواہ وہ بے قراری کسی بھی قسم کی ہو، اس پر بھروسہ کرے، اور جو مانگے اس سے مانگے، اور جو مانگے اس سے مانگے، تو اللہ اس عمل سے اس کی ہر طرح کی بے قراری اور بے چینی دور کرے گا۔ اس پر صدیوں تجربہ کیا گیا، 100% کامیاب رہا، اور کیوں نہ کامیاب ہو۔ جس نے ہم کو آپ کو پیدا کیا، اور جس کو ماں باپ سے ہم سے محبت ہے، وہی یہ نسخہ بتا رہا ہے، اور اس کے 100% فائدہ کی ضمانت لے رہا ہے۔ عہد کر کے اٹھو، انشاءاللہ یہ نسخہ ذکر خداوندی ضرور اپنے زندگی کا معمول بنائیں گے۔ اللہ ہمارے زندگی میں برکت دے، سکون دل عطا کرے، سکون و راحت والی زندگی نصیب ہو۔ یاد میں تیری سب کو بلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیرے سب کو بلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دو، خانہ دل آباد رہے۔ تو سامعین کرام، دل کا سکون ملتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے، جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار تم اپنے دل کی سکون حاصل نہیں کر سکتے ہو، دل میں اطمینان نہیں لا سکتے ہو جب تک تم اللہ کو یاد نہ کرو گے، اللہ کی ذکر نہ کرو گے، اللہ کی عبادت نہ کرو گے، تب تک تمہارے دل کے اندر سکون نہیں آئے گا، اطمینان نہیں آئے گا۔ تو سامعین حضرات، ہم سب اس بات کو سننے کے بعد ہم یہ عہد کریں گے کہ اللہ کی عبادت مرتے دم تک ہم کریں گے، تبھی ہمارے اندر سکون آئے گا انشاءاللہ۔